بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی سے متعلق احادیث نبوی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں ایک خلیفہ یعنی سلطان برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں مستحقین کو خوب مال تقسیم کرے گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو لوگوں کو مٹھی یا چلو بھر یعنی بہت زیادہ مال و دولت دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا جیسا کہ شمار کیا جاتا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو کہ میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ بحوالہ ترمذی، ابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری مہدی میری اطرت میں سے ہے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ مہدی میری نسل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو انصاف و عدل سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری تھی۔ وہ یعنی مہدی 7 سال تک روئے زمین پر برسر اقتدار اور قابض رہیں گے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں جب خلیفہ یعنی اس وقت کی حکومت کا سربراہ کا انتقال ہوگا تو دوسرے سربراہ کے انتخاب یا نامزدگی کے سوال پر اصحاب الرائے لوگوں کے درمیان اختلاف و نزاع اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسی دوران اہل مدینہ میں سے ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگ جائے گا۔ اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے، جو ارد گرد علاقوں میں لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کئیوں کا جھوٹا ہو گیا اور جھوٹے ہوں گے کہ جو امام مہدی ہے وہ مدینے میں ہوں گے، مدینے سے ہوں گے اور وہ اس علاقے سے نکل جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے جسے اللہ تعالیٰ طویل کر دیں گے اور اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر ظاہر کریں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میری نسل یا اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری پڑی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حادثات کے ظہور کا خدشہ لاحق ہوا تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا جس کی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی،
وہ مال کی صحیح تقسیم کرے گا، مویشی بکثرت ہوں گے، امت عظیم ہو جائے گی، اور وہ مسلسل 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے، یعنی کہ خلافت کے دوران۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے پر 3 آدمی لڑائی کریں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، مگر وہ خزانہ کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ ویسا کسی نے قتل نہ کیا ہو۔ جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا، خواہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ معافی چاہوں گا، جس وقت میں نے یہ لکھا اس وقت تک حدیث کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس میں کچھ علماء کرام کی رائے یہ ملی ہے کہ یہ حدیث مستند نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر غالب رہتے ہوئے قتال کرتا رہے گا۔ نیز فرمایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا آئیے نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، بلا شبہ امیر تم سے ہی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب بوقت نماز فجر عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے بلکہ امام مہدی کو آگے کر دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب بوقت نماز فجر عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے بلکہ امام مہدی کو آگے کر دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا حساب و کتاب چلو بھر مال تقسیم کرے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے وہ امام ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد سے ہوگا، چوڑی پیشانی اور باریک مگر لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و طغیان سے بھر دی گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند میں گھبرا اٹھے تو ہم نے پوچھا، آج نیند میں آپ کے ساتھ جس طرح ہوا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کریں گے، کیونکہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، اور جب وہ میدان میں پہنچیں گے تو سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، راستے میں مقابلہ دیکھنے تو سب لوگ ہی جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان میں اس مذموم ارادے سے آنے والے، مجبوراً آنے والے اور سفر کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں یک بارگی ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر روز قیامت وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ اس لشکر سے صرف ایک آدمی کی جان بخشی ہوگی جو لوگوں کو ان کی ہلاکت سے آگاہ کرے گا۔